100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو اس کا ثواب اسی طرح رہے گا۔ یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر، یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک واو لگانی ہے بیچ میں، سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف، ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا، تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے، سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی، میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5
چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی، الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا۔ نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر، لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے، اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابیح کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان المبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ
रुयत हिलाल का मसला हो, मून साइटिंग का मसला हो, रमजान मुबारक के फजाइल हो, लैलतुल कद्र हो, नफली रोजों के क्या अहकामात हैं, फर्ज रोजों के क्या हैं, एक एक तफसील मिलेगी आपको। और ये जो मिशकात के अंदर अहादीस हैं, ये ऑलमोस्ट 153 अहादीस है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1956 से लेकर 2108 तक ये मुसलसल 3-4 चैप्टर्स के अंदर आपको इकट्ठी अहादीस मिल जाएंगी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह आपको एक नोट्स की शक्ल में मिशकात के अंदर ये सारी अहादीस मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। वो मैं आज कवर भी कर दूंगा साथ साथ। तो मैंने इरादा किया है कि मैं एटलीस्ट जो रमजान मुबारक से मुतालिक जितने भी कदीम और जदीद फिकी अहकाम व मसाइल हैं जो एक आम मुसलमान की जरूरत है, उसे एक ही जगह रिकॉर्डिंग में ले आऊं। वैसे तो मैंने 2017 में 5 कॉन्टिन्यूस लेक्चर 1.5-2 घंटे के रिकॉर्ड करवाए थे, मसला नंबर 53A B C D E तक, और उसमें ये सारी चीजें मैंने स्कैटर्ड फॉर्म में डिस्कस की थी। लेकिन एक जगह पे थोड़े से वक्त में टू दी पॉइंट गुफ्तगू, तो ये मैंने जो कैलकुलेट किए हैं ना, वो 70 फिकी अहकाम व मसाइल बनते हैं, और जब मैं उनको बयान करूंगा तो शायद ये 100 से ज्यादा बन जाए उनकी आगे जो कोरोलरीज हैं। लेकिन ये एक जगह जमा हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और फिर ये आपके सामने एक वीडियो बुक होगी। जब कभी भी आपको रमजान मुबारक से मुताल्लिक कोई चीज पूछनी होगी, समझनी होगी, तो आप ये एक वीडियो लगाएं, एक एक चीज आपके सामने इंशाअल्लाह आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल बकरा का जो रुकू मैंने जिक्र किया, आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक, उसका स्टार्ट ही इन अल्फाज के साथ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवे की रविश इख्तियार करो। यानी रोजे का मकसद परहेजगारी है। परहेजगारी कैसी कि रोजे में आप हलाल चीजों को भी छोड़ देते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से। तो ये एक प्रैक्टिस होती है कि अगर अल्लाह के हुक्म की वजह से मैंने हलाल चीजों को भी थोड़े से टाइम के लिए छोड़ना है, तो बकिया की जिंदगी में मैंने बदरजे औला इज्तिनाब करना है हराम चीजों से, और यही है तकवा, यही इसका मकसद है। अस्सौम अरबी जुबान में रोजे के लिए टर्म यूज होती है। अस्सौम कहते हैं अरबी में रुक जाने को, और शरी इस्तिलाह में अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर तुलुए फज्र से गुरूब गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रोकने का नाम रोजा है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। बाकी तो मैंने आपको बताया पूरा रुकू है और अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं, उसमें सिर्फ मिशकात ही पढ़ लें तो आपको सारी अहादीस एक जगह पे मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने उसी रुकू के अंदर आगे चलकर रमजान मुबारक का बाई नेम जिक्र भी कर दिया। अब ये देखें, ये वाहिद महीना है जिसका नाम बाई नेम कुरान के अंदर आया, रमज़ान। अरबी में रमज़ान, उर्दू में हम रमजान, वैसे हम रमजान बोलते हैं, रमजान तो लफ्ज गलत होगा, ये रमजान, लेकिन उर्दू में चल जाएगा क्योंकि उर्दू के अंदर आपने उन चीजों का ख्याल नहीं रखना होता। तो वो इसी रुकू में आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना तो वो महीना है कि जिसमें अल कुरआन नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, जो पूरी इंसानियत के लिए हदायत की किताब है, यानी किसी खास तबके के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के। सूरतुल बकरा के स्टार्ट में है हुदल लिल मुत्तकीन, डर जाने वालों के लिए हदायत है, यानी वो लोग जो अल्लाह की धमकी से डरते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर जिसने हमें पैदा किया, उसके बाद उसने इस इम्तिहान में डाला, बाद में भी जो कुछ हमारे साथ करेगा हमें उससे को बचा नहीं सकता। तो ये तसव्वुर इंसान को डरने पे मजबूर करता है कि मैंने अपने रब को रिस्पॉन्स करना है। तो हुदल्लिल मुत्तकीन भी है, हुदल्लिल नास भी है, यानी इंसानों में से वो लोग जो वाकई डर जाए इस तसव्वुर से कि उन्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें हदायत के रोशन दलाइल हैं, और ये अल फुरकान है, यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब, जो सूरतुल मायदा में आया कि अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की, फिर इंजील नाजिल की, और अब ये अल फुरकान है, हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब,
وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں. یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے. یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی کہ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. تو یہ دم کے لیے بھی، یعنی آپ تو پھونک کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو یعنی اپنے بزرگوں کی تھوکیں ڈلواتے ہیں اور وہ سہارا لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی احادیث سے. بھئی نبی علیہ السلام کی تھوک مبارک، آپ کا پسینہ مبارک، وہ تو تبرکات ہیں. آپ کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، نبی علیہ السلام کا پسینہ تو عطر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. آپ کی تھوک مبارک سے تو آپ پلی لے ہی نہیں سکتے. آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں وہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہیں. باقی عام بندے کی تو یہ معاملات نہیں ہو سکتے کہ وہ تھوک ڈلواتے ہیں نہیں شفا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام نے کھانے پر پینے کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا. رہا دم والا معاملہ تو وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام خود اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے. المعوذات، آخری 3 صورتیں پڑھ کے، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے، یعنی 3 صورتیں ایک دفعہ پڑھی، پھونکا ہاتھوں پہ، پورے جسم پہ مل لیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو پھر میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دیتی تھی. اپنے ہاتھوں کو نہیں سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نبی علیہ السلام کے ہاتھ برکت والے، حضور کے ہاتھوں پہ پڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی. یعنی شیاطین، جنات، جادو اور نظر بد کے اگینسٹ یہ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں ہیں. سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن حکیم کی آخری 3 صورتیں. یہ والا دم تو ٹھیک ہے، لیکن پانی کے اوپر دم کرنا اور پانی کے اوپر یعنی پھونک مارنا یہ جراثیم والا معاملہ ہے. ایون جامعہ ترمذی کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی پیے نا تو وہ پانی کے اندر سانس نہ لے. سانس لینے، کیونکہ سانس لینے سے بھی تو پھونک چلی جائے گی نا، یعنی گلاس کو اپنے منہ سے ہٹا کے سانس لے. اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر پانی پیتے ہوئے اس میں کوئی تنکا آ جائے پھر میں کیا کراں؟ وہی سوال ہے نا. اور کیا عورتیں کیا بچوں کے لیے دودھ ابال کے دیتی ہیں نا، وہ ملائی ہٹانے کے لیے پھونک مار دیتی ہیں. وہ صحابی نے بھی پوچھ لیا اسی حدیث کے اندر ابو داؤد ترمذی میں
کہ یا رسول اللہ اگر تنکا آ جائے تو آپ فرمایا تنکا نکال کے باہر کر، پھونک کیوں مارنی ہے؟ تو یہاں پہ بھی میں یعنی کب کسی کو دیکھتا ہوں نا، میں رات کو وہ بھائی مجھے کہتی ہے نماز کے بعد نا وہ کشمیری چائے تو لے آنا میرے لیے، تو میں لینے گیا تو وہ جو لفافے اٹھا رہا ہے نا پہلے اس میں پھونک مارتا ہے، اس کو کھولنے کے لیے اس میں چائے ڈالتا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار یہ پھونک مارنا منع ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، تم مطلب پھونک مارنی بھی ہے آپ یعنی باہر ویسے پھونک مار لیں، اس کو لفافے کو کھولنے کے لیے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لفافہ ایسے کھولیں اس میں چائے اڈیل لیں، یعنی آپ منہ سے کام جو کر رہے ہیں وہ آپ ہاتھ سے کر لیں. جو میں نے بتایا ابو داؤد ترمذی میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تو نے تنکا ہٹانا ہے تو وہ ہاتھ سے ہٹا لے، پھونک نہ مار اس میں، اور سانس بھی نہیں لے گا، سانس بھی اس کے اندر پانی کے اندر نہیں لے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پھونک مارنے والا غلط ہے. باقی جو دم والا معاملہ ہے، پانی کے اوپر آپ دم نہیں کریں گے، اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں، وہ تو سنت ہے، وہ ٹھیک ہے. پانی وغیرہ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کوئی ثابت نہیں. اچھا، اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں. دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی زور اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا، تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ساڑھے کپڑے پلیدنے، پلیدو کپڑے پلیدنے، مسلمان اور کپڑے پلید، اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے، اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے، قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ قرآن کا حکم تھا نا، سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن
نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں، اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے تو کہ نماز تو پڑھی، تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی نہیں جی، امی سے روٹی نہ مانگے۔ اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا۔ نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھنے واسطے، یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی الاسلام نے، نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ، ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے، قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے، جو یہ علماء ہے، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا۔ سبحان اللہ، دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ
ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف۔ آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا؟ تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا؟ نہیں۔ آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، وہاں ہم لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے۔ ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی۔ جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا، اور چھڑ دے ڈیوٹیاں لائی ہیں، کدھر مر گئے ہو بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی۔ امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ، صبر کرو، تو آڈے ہوتے کوئی اور شے اللہ نے چھاڑ دیتی ہے۔ امت بعد مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن؟ غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے؟ جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے۔ لے جاؤ اپنے بابے تو، کسی کام میں نہیں نکلے، پہلے وہ مرن نا۔ امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں۔ او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث دی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا، اس سے میں 295 سیل ہوا گا۔ امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جڑ، امت مر جائے۔ امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے، شرک میں ڈبو دیا۔ او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں نو، چھڈ دے، آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ، کتے پھرن گے درباراں ہوتے تواڈے، صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بند کراؤ آج چندے۔ بابا پال رہا ہے، تواڈے چندے دے پلدے نے تے تسی کہتے ہو بابا پال رہا ہے۔ شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں جی قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے، قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے۔ ویسے تو کہتے ہو ہم سنی ہیں، سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا، یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلیں بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوندا سی۔ واہ واہ، جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر، سیدنا حمزہ، سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں، اتنے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے کھلوندے سر۔ اب گل کرنے لی کرو کوئی، سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا۔ قرآن کو آگ لگ گئی، تسی لائیے قرآن کو آگ۔ آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے، اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی؟ جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت جوڑو، اس کو کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے۔ جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں، کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، ہاں نہ میری کوئی مسجد، چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں۔ ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے، آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں۔ اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا، یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ بندہ خود چور ہے نا، دوسرے نو ہی سمجھتا ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتا رہا، لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا، یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا، یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ۔ ہم تو اس شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو لالی نہیں نکلا، تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا،
تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا، کسی نے اجمیر میں بنا لیا، کسی نے دیوبند میں بنا لیا، کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں، ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے، زیدیہ، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے، بریلویہ، دیوبندیہ، حیاتیہ، مماتیہ. ابے تو تواڑے نہیں پہ اتنے ابے نے تواڑے کے گنے نہیں جاندے. ابا ہی کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں اویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں. تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا، اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے. 12 سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں کارٹون بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعات سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی، یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. اور نہیں جی ساڑھے بزرگاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑ دیو. کلمہ تو تانوں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا، تجوید نال، نماز نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے، جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے؟ نہیں وہ تو ہی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہون. ہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. اور تواڈے بابیاں نے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جدوں 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی. ہن اپنے بابیاں نو کہو کہ ہن ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والےاں نو انہاں تو تروڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے. ہن سامو اینو لو سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. لہٰذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھا ہے. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلموں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں. جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں اپنے لیے کو پیش کرتے ہیں. تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار، ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا، امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر، انگلش کے اندر، اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہا ہے. سرکار بالکل الٹ بات ہے، میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا. وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں، ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں. مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں، میں نے کہا مذہب بریلوی کو. میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے، اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے، میں 1977 میں پیدا ہوں، لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے. انہیں تو عربی آتی تھی، ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے.
اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے. عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے, اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ اشری تھانوی سے پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں, ہم شیعہ کے سید فرمان شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو یہ شاعری کوئی نہیں, اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاعری کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ. تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے, یہ تو کوئی نہیں کہے گا کمائی کے لیے کیے, تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے. ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں, مجھے بتائیں میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے سے ہی کیے تھے؟ ہاں, تو منہ اڑ کے بیٹھو گے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے, میرے پرکھے جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں, اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے, وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ترجمہ قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں, حافظ نہیں حافظ. انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا, اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتے جتھے آپ جانا سی. ہاں, تراویح کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جنابی عید آئے گی تو او پہ عید ہے داڑھی. اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون بنا داڑھی تراویاں؟ ٹھیکے تو ہوندی ہیں. ہاں, یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں, اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا, حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے, حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے, قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے, ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر, قرآن اور سنت دو چیزیں. لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی, یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں, صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں, ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا.
کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا, کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی, انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے دین کو پس پش ڈال دیا, اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی, کان کھول کر سن لو, ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی, اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. آپ حیران ہوں گے, میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں, تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI, ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. وہ سیدھا بھی ہوتا تھا, گول بھی ہوتا تھا, گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا, اغثنی یا رسول اللہ. کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے, لیکن یہ جملہ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے ٹونٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے, میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہیں میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی, جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچ جائے, یعنی عام گائے کی زکوٰۃ نہیں ہے, اور وہ چیخے مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کرے, میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا, تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے, کوئی قسم نہیں چھوڑی, کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں, کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات. پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی علیہ السلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے, غدیر خم کا, صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زائد ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں. اس کو وائس ورسا بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا, کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا, اور وہ ہو گیا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں,
میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا، لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا تو آپ علیہ السلام ممبر پہ آ کے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی کے، میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، وہ سارے کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اندازہ کریں۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے، 86 ہجری میں فوت ہوئے، کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قرآن وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، وصی رسول، جس کے اوپر آج سنی شیعہ 2 فرقے بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہے صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر، وصی رسول نہیں، وصی رسول قرآن ہے۔ وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے، اور وہ نیچرل ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، ہاں 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا، یہ زندہ چیز چھوڑی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اسی معجزے کی وجہ سے لاتے تھے۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے قرآن۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے جنت میں جانے والے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن کی وجہ سے۔ اور بخاری مسلم میں آ گیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، قرآن کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، قرآن کی وجہ سے۔ یعنی قرآن مطلب یہ مردوں کو بخشنے کی وجہ سے نہیں سرکار، عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کا وصی، آپ کا خلیفہ، آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت، ہر چیز۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ہی ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا۔ 2 جملوں کا خطبہ ہے، وہ بخاری میں آیا ہے، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے، یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کاٹ سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی۔ اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن۔ تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے۔ اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا، اس کتاب کو، کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں، قرآن میں واضح آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے، یہ کیا ہے؟
جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اب وہاں ترجمہ آپ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتے، اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کی اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا۔ یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں۔ بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا۔ یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا، اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا، کمال کا خطبہ ہے۔ اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ اور